ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلو علی الحبیب الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہودیوں کی جلا وطنی ہجرت کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو آپ نے مدینہ اور اطراف مدینہ کے یہودیوں سے صلح و عہد کا معاہدہ فرما لیا، مگر یہودی اپنے عہد و پیما پر قائم نہیں رہے، بلکہ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کے خلاف اندرونی اور بیرونی سازشوں کا جال بچھانا شروع کر دیا۔ اس دوران یہودیوں میں سے قبیلہ بنو نذیر کے ذمہ دار افراد نے ایک روز یہ سازش کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر یہ عرض کریں کہ ہم کو آپ سے ایک ضروری مشورہ کرنا ہے، اور جب وہ تشریف لے آئیں تو دیوار کے قریب ان کو بٹھایا جائے، اور وہ جب گفتگو میں مصروف ہو جائیں تو چھت کے اوپر سے ایک بھاری پتھر ان کے اوپر گرا کر نعوذ باللہ من ذالک ان کی زندگی کا خاتمہ کر دیا جائے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہودیوں کی بستی میں تشریف لے گئے، مگر ابھی آپ دیوار کے قریب بیٹھے ہی تھے کہ اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی یہودیوں کی سازش سے آپ کو مطلع کر دیا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی کے ساتھ فوراً واپس تشریف لے گئے۔ اس طرح یہودیوں کی سازش ناکام ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ پہنچ کر محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ وہ بنو نذیر کے یہودیوں تک یہ پیغام پہنچا دیں کہ چونکہ تم لوگوں نے غداری کر کے معاہدہ توڑ ڈالا ہے، اس لیے تم لوگوں کو حکم دیا جاتا ہے کہ حجاز مقدس کی سرزمین سے جلا وطن ہو کر باہر نکل جاؤ۔ منافقین نے یہ سنا تو جمع ہو کر بنو نذیر کے پاس پہنچے اور کہنے لگے کہ تم لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کو ہرگز تسلیم نہ کرو اور یہاں سے ہرگز جلا وطن نہ ہونا، ہم ہر طرح تمہارے شریک کار ہیں۔ بنو نذیر نے منافقین کی پشت پناہی دیکھی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ماننے سے انکار کر دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کی تیاری شروع کر دی اور حضرت عبداللہ بن ام مکتوم کو مدینہ کا امیر بنا کر صحابہ اکرام کی ایک فوج لے کر بنو نذیر کے قلعہ پر حملہ آور ہو گئے۔ یہودی اس قلعہ میں بند ہو گئے اور انہوں نے یقین کر لیا کہ اب مسلمان ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قلعے کا محاصرہ کر لیا اور پھر حکم دیا کہ ان کے درختوں کو کاٹ ڈالو، کیونکہ ممکن تھا کہ درختوں کی جھنڈ میں چھپ کر یہودی اسلامی لشکر میں چھاپہ مارتے، اور ان حالات کو دیکھ کر بنو نذیر کے یہودیوں پر ایسا روب بیٹھ گیا اور اس قدر خوف طاری ہو گیا کہ وہ لرز اٹھے، اور ان کو منافقین کی طرف سے بھی بجز میں مایوسی اور رسوائی کے کچھ ہاتھ نہ آیا۔ آخر مجبور ہو کر یہودیوں نے درخواست کی ہم لوگوں کو جلا وطن ہونے کا موقع دیا جائے۔ چنانچہ ان لوگوں کو اجازت دی گئی کہ سامان جنگ کے علاوہ جس قدر سامان بھی وہ اونٹوں پر لاد کر لے جانا چاہتے ہیں لے جا سکتے ہیں۔ چنانچہ بنو نذیر کے یہودی 600 اونٹوں پر اپنا مال و سامان لاد کر ایک جلوس کی شکل میں گاتے بجاتے مدینہ سے نکلے، اور کچھ تو خیبر چلے گئے اور زیادہ تعداد میں ملک شام جا کر ادرعات اور اریحہ میں آباد ہو گئے، اور چلتے وقت یہودیوں نے اپنے مکانوں کو گرا کر برباد کر دیا تاکہ مسلمان ان مکانوں سے فائدہ نہ اٹھا سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے بنو نذیر کے یہودیوں کی اس جلا وطنی کا ذکر قرآن پاک کی سورہ حشر میں ان الفاظ میں فرمایا ہے، وہی ہے جس نے ان کافر کتابیوں کو ان کے گھروں سے نکالا، ان کے پہلے حشر کے لیے تمہیں گمان نہ تھا کہ وہ نکلیں گے، اور وہ سمجھتے تھے کہ ان کے قلعے انہیں اللہ سے بچا لیں گے، تو اللہ کا حکم ان کے پاس آیا جہاں سے ان کا گمان بھی نہ تھا، اور اس نے ان کے دلوں میں رعب ڈالا کہ اپنے گھر ویران کرتے ہیں اپنے ہاتھوں اور مسلمانوں کے ہاتھوں، تو عبرت دلوائے نگاہ والوں کو۔ یہودیوں کی قوم اپنے روایتی حسد و بغض اور تاریخی منافقت میں ہمیشہ سے مشہور ہے، خاص کر غداری اور بد عہدی تو ان کا قومی خاصہ ہے۔ ان کے علاوہ ان بدبختوں کا ظلم بھی ضرب المثل ہے، یہاں تک کہ ان لوگوں نے بہت سے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو قتل کر دیا۔ درا حالیہ کے ان بدبختوں کا یہ اعتراف تھا کہ ہم ان کو ناحق قتل کر رہے ہیں۔ خداوند قدوس نے ان کی بد عہدیوں اور عہد شکنیوں
کا قرآن پاک میں بار بار ذکر فرما کر مسلمانوں کو متنبہ فرمایا ہے کہ یہودیوں کے عہد و معاہدے پر ہرگز مسلمانوں کو بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، اور ہمیشہ ان بدبختوں کی مکاریوں اور چلاکیوں سے ہوشیار رہنا چاہیے، اور بد عہدی اور عہد شکنی کے یہ خبیث خصائل اور بدترین شرارتوں کے گھناؤنے رذائل زمانہ دراز سے آج تک بددستور یہودیوں میں موجود ہیں، جیسا کہ اس دور میں بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ لوگ آج کل اسرائیل کی غازبانہ حکومت بنا کر فلسطینی عربوں کے ساتھ کیا کیا کر رہے ہیں، کس قسم کا ظلم و ستم اور خون ریزی کر رہے ہیں، اور امریکہ کے یہودی کس طرح ان بد عہدیوں پر ان کی پیٹھ ٹھونک کر خود اترا رہے ہیں اور اسرائیلی حکومتوں کا حوصلہ بڑھا رہے ہیں، حالانکہ پوری دنیا اسرائیل اور امریکہ پر لعنت اور ملامت کر رہی ہے، مگر ان بے ایمان اور بے حیاؤں کی شرم و حیا اور اس طرح غارت ہو چکی ہے کہ ان ظالموں کا اس کو کوئی احساس ہی نہیں ہے۔ فلسطینی عرب تو ظاہر ہے امریکی جیسی طاقت کا مقابلہ نہیں کر سکتے، مگر ہم نا امید نہیں ہیں، اور قرآنی وعدوں سے اپنے رب پر پوری امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی بددستور سابق ان لوگوں کو کوئی نہ کوئی عذاب الہی ضرور ہلاک و برباد فرما دے گا انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ پاک سے دعا ہے جن سے وہ پیار کرتا ہے ہمیں ان کا ادب عطا کرے، اپنے نیک بندوں کی صحبت عطا فرمائے، ہمیں بادب بعمل عاشق رسول بنائے۔ اللہ کریم ہمیں راہ حق پر چلنے کی، حق بات کہنے کی، سننے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب کی جان آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو شخص میری امت میں نیکی پھیلائے یا اچھی بات پہنچائے اللہ اس سے پیار کرتا ہے اور جنت اس کا مقدر ہے۔ گناہ گار ہیں، بدکار ہیں، سیاہ کار ہیں میرے مولا، جو بھی ہیں تیرے محبوب کی امت میں سے ہیں۔ یا الہی کر کرم کروا کرم، دونوں جہاں میں رکھ شرم۔ جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ آمین بجاہ نبی الکریم الامین، وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔